بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نیا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعظا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، اور بلا یقیناً قال لهم ان سے کہا ان سے ہارون نے، من قبل ان سے پہلے، یا قوم اے میری قوم، انما فتنتم بھی، در حقیقت بے شک فتنتم آزمائے گئے ہو تم بھی اس کے ذریعے سے، وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی پس تم اتباع کرو میری وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو امری میرے حکم کی۔ قالوا انہوں نے کہا، یعنی قوم نے کہا، لن نبرح ہم تو نہیں ہٹیں گے، ہمیشہ رہیں گے، علیہ اس پر، عاکفین جمے ہوئے یعنی بیٹھے ہوئے اس پہ مجاور بن کر، حتیٰ یہاں تک کہ یرجع لوٹ آئے، الینا ہماری طرف، موسیٰ جب تک کہ موسیٰ لوٹ کر نہ آ جائے۔ قال یا ہارون اور موسیٰ نے کہا، یا ہارون اے ہارون، ما منعک کس چیز نے روکا تجھے، اذ رأیتہم اذ جب، ارائیتا تو نے دیکھا، ہم انہیں تو نے دیکھا انہیں، ضلوا گمراہ ہوتے ہوئے، اللہ تتبعانی کیا نہیں تو نے اتباع کی، تتبعانی میری کیا تو نے میری پیروی نہ کی، افعصیتا کیا فعصیتا کیا تو نے نافرمانی کی، امری میرے حکم کی۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا، قالا انہوں نے کہا، یبن اے میرے ماں جائے یعنی میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ نہ تو پکڑ، بلحتی میری داڑھی کو، میری داڑھی سے نہ پکڑ، ولا براسی اور نہ ہی میرے سر سے،
انی بے شک میں، خشیتو یعنی کہ میں ڈرا، ان تقولا کہ تو کہے گا، فرقتا کہ تو نے پھوٹ ڈال دی، بین بنی سے بین بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب اور نہ تو نے انتظار کیا، قولی میری بات کا، قال پھر موسیٰ صاحب نے کہا، فما خطبک تمہارا کیا معاملہ ہے یا سامری، سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو سامری نے کہا، قال بصرت میں نے دیکھا، بما اسے، لم یبصر جسے انہوں نے نہیں دیکھا، بھی اس میں سے، فقبضت قبضۃ تو میں نے ایک قبضت مٹھی میں نے بھر لی ایک مٹھی، من اثر رسول، رسول کے قدموں سے، یعنی اس کے آثار سے، ان کے قدموں سے، ان کے قدموں کے نیچے سے ایک میں نے مٹھی بھر لی، فنبذتها بس ڈال دیا میں نے اسے، وکذالک اور اسی طرح، سولت لی آسان کر دیا، خوشنما بنا دیا، لی میرے لیے، نفسی میرے نفس نے، قال موسیٰ علیہ السلام کا، قال فاذهب تجا، فإن لک بے شک تیرے لیے، فی الحیاتی زندگی بھر، ان تقولا تو کہے گا کہ یہ تو کہے گا، لا مساس کہ مجھے نہ چھو، وَإِنَّ لَكَ اور بے شک تیرے لیے ہے، اور تیرے لیے ہے، موعدن وعدہ ہے، موعدن ایک وعدہ ہے، لن تخلفہ جو کہ جس کی ہرگز نہیں خلاف ورزی کی جائے گی، وانظر اور تو دیکھ، الہ الہکا تیری اور تیرے الہ کے تیرے معبود کے تو دیکھ، الذی ظلت علیہ عاکفہ جس پہ تو بیٹھا رہا تھا مجاور بن کر، یعنی تو جس پہ جس کے اعتکاف میں تو بیٹھا رہا، جم کے بیٹھا رہا، لنحرقنہ ضرور بضرور ہم جلا دیں گے اسے، ثم پھر لنسفنہ اور پھر ضرور ہم اڑا دیں گے اسے، فی الیم نصفا ہم اسے کے اس کو سمندر میں اڑا دیں گے، اس کے آنے کے راکھ کو سمندر اڑا دیں گے، انما در حقیقت بے شک، الہکم تمہارا الہ وہ ہے، اللہ واللہ ہے، الذی جو لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، واسع کل شیء علما اور اس نے واسع اس نے گھیر رکھا ہے کل ہر چیز کو، علم اپنے علم کے ساتھ۔ تو جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلانے پہ، تو قوم نے پیچھے سے، سامری نے ان کو ایک فتنے میں ڈال دیا، اور اس نے ایک جو سونا تھا اس کا پگھلا کے اس نے ایک بچڑا بنا لیا، اور قوم کو اس نے گمراہ کر دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو بہت غصے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا، تم چھوڑ کے میں گیا تھا کس حال میں، اور تم نے یہ میرے کیا تم نے حرکت کی ہے۔ تو یہاں جب واپس پہنچے ہیں تو انہوں نے ہارون السلام کو اصل میں ان سے زیادہ باز پرس کی، کیونکہ انہوں نے انہی کو وہ اپنا جانشین بنا کے گئے تھے، تو یہاں وہ پوچھ رہے ہیں ان سے، یہ پوچھے وہ لوٹ کے آئے، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب وہ لوٹ کے آئے غصے میں اور افسوس کے ساتھ کہ میری قوم نے یہ کیا کیا، اور انہوں نے دیکھا بچڑے کو معبود بنا لیا، تو ان سے پوچھو، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، انہوں نے پھر جب ان کے آنے سے بھی پہلے قوم کو ہارون السلام نے بتایا تھا کہ میں اسے کہ یہ تم اس کے ذریعے سے آزمائے گئے ہو، یہ جو تمہارے جو بچڑا بنا کے اس نے کیا ہے، یہ جو تم جو ہے اس کو ان کو تنبیہ کر دی تھی کہ تم اس کو گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس کی صفت رحمان ہے، اس لیے تم میری بات مانو اور میری اتباع کرو، میری ہی بات مانو اور میری اتباع کرو، یہ تم اس کی باتوں میں آ گئے ہو۔ یہ اس نے جو ہے وہ اتنا ان کو بہکا دیا تھا، تو یہاں اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ ہارون السلام نے پوری کوشش کی، انہوں نے تو ان کو ہر سے سمجھا دیا کہ فتنے میں نہ پڑو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکو، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، سب کا اندازہ جو ہے وہ مقرر کرنے والا وہی ہے، وہ عرش مجید کا مالک ہے، اور جو چاہے وہ کر گزرتا ہے، تو تم میری تابع داری کرو، حکم برداری کرتے رہو، جو میں کہوں وہ تم کرو، اور جس سے تمہیں روک دوں وہ رک جاؤ۔ لیکن ان سرکشوں نے تو جو قوم کے جو بدماش تھے انہوں نے تو جواب دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تو سن کر تو خیر مان لیں گے، اور جب تک ہم ان کی اس کی عبادت نہیں چھوڑیں گے تو موسیٰ علیہ السلام خود نہیں آ جاتے۔ لن ابرح علیہ کے بنا تیار جائے لینا موسیٰ، ہم جب تک وہ نہیں آ جاتے ہم تو تیری بات نہیں مانیں گے، یعنی انہوں نے تو بالکل صاف انکار کر دیا کہ کیا انہوں نے پوری کوشش کی اور وہ
مارنے بننے پہ تول گئے. ہم آگے پڑھیں گے جیسے ہم کہ اس نے کیا حرکتیں کی. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے تو یہ کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو پوری طرح سمجھایا ہے. اور میری جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا, داڑھی سے پکڑا اور سر کے بال بھی, تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ مجھے اس طرح نہ کریں, مجھے اس طرح میری داڑھی نہ کھینچے اور بالوں کو میرے نہ پڑے. یہ کیونکہ انہوں نے پوچھا کہ یا ما منع کہیں ذرا تم دلو کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا, کس چیز نے روکا کہ جب یہ گمراہ ہوتے تو تم ان کو نہ روک, تم نے دیکھا, تم نے روکا کیوں نہیں, اور کیوں نہیں ان کو یہ کہا کہ جی میری اتباع کرو. تو یار نے یہ کہا کہ افا صحیح تھا امری, اور کیا تم نے میری نافرمانی کی ہے. تو یہ کہا کہ میری موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے ان کو کیوں نہیں روکا. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے یہ ایسا نہیں کیا, آپ جو میری داڑھی نہ پکڑے, میرے بالوں سے نہ چھوڑیں, میں تو یہ ڈرا کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل کے درمیان میں آپ یہ کہیں گے کہ بنی اسرائیل کے درمیان تم نے جو ہے وہ تفرقہ ڈلوا دیا. کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی قوم کا ایک اجتماع رہنا اور راہ راست پر رہنے سے زیادہ کوئی اہمیت رکھتا ہو, چاہے وہ شرک بھی کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ تو شرک پر یہ تو یہ ہے کہ اکٹھے ہو رہے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پڑھ, کیونکہ ہم سورہ آراف میں جس طرح پڑھا ہے نا, اس کی آیت وغیرہ اس کے ملا کے پڑھیں کہ اس میں بھی یہ فرمایا گیا تھا, اس کا ترجمہ ہے کہ میری ماں کے بیٹے, ان لوگوں نے تو مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے, بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور ظالم گروہ میں مجھ پہ شمار نہ کر. یعنی دونوں آیتوں میں جب ہم پڑھتے ہیں پھر صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم اسلام نے تو لوگوں کو اس گمراہی سے روکنے کی پوری کوشش کی, مگر انہوں نے تو ان کے خلاف اکثر فساد کھڑا کر دیا اور آپ کو مارنے پر تل گئے. مجبوراً آپ اس اندیشے سے خاموش ہو گئے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کوئی خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے, اور بعد میں آ کر ہی وہ شکایت کریں گے اگر اس صورتحال سے عہدہ برا تم نہ ہو سکے تو ان معاملات کو اس حد تک تو نہ بگڑنے دیا ہوتا, میرے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ یہ تھی کہ یہ تو مجھے مارنے مرنے پہ تل گئے, تو میں نے یہ نہ ہو کہ جی آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے تفرقہ ڈال دیا اور بنی اسرائیل بٹ گئے. تو یہی ہوا کہ بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولک, میری بات کا تم نے انتظار کیوں نہ کیا. تو یہاں ان کے قوم کا یہ حال تھا کہ کتنی جلدی وہ بچڑے کے بوجھنے لگ گئے اور اپنے ہارون اسلام کی بھی بات بھی نہیں مان رہے. پھر یہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اسے سامری نے جن ساری حرکت کی تھی, قال فما خطبک یا سامری, سامری تیرا کیا معاملہ ہے, تو نے یہ حرکت کیوں کی. تو اس نے یہ کہا قال بصرت لما یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول, اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی, اور میں نے جو ہے وہاں سے کہ رسول کے قدموں سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا لی اور پھر اس میں ڈال دی, اور میری نفس نے یہی میرے لیے آسان کر دیا. تو یہ یہاں پہ اس نے سامری اصل میں بہت ہی فتنہ برداشت شخص تھا, جس نے سوچ سمجھ کے یہ کوئی زبردست اسکیم اس نے تیار کی تھی, مکر و فریب کی. اس نے یہ صرف یہ نہیں کیا کہ کوئی سونے کا بچہ بنا کر اس سے کسی طریقے سے اس نے کوئی تدبیر سے کوئی بچڑے کی آواز پیدا کر دی اور سارے قوم کے جو جاہل اور نادان لوگ تھے ان کو دھوکے میں ڈال دیا, بلکہ اس نے یہاں پہ یہ مزید یہ بھی جسارت کی کہ خود موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک نئی داستان اسے گھڑ کے رکھ دی. اس نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھے جو کچھ بھی نظر آیا جو وہ دوسروں کو نظر نہ آتا تھا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس نے ایک افسانہ گھڑ دیا کہ رسول کے نقش قدم کی ایک مٹھی بھر مٹی سے یہ کرامت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے. رسول سے مراد کچھ لوگ تو جبرائیل السلام کو لیتے ہیں کہ جو جبرائیل السلام کو اس نے دیکھا ان کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی. تو یہاں اگر یہ وہ سمجھ لے جائے یا یہاں پہ یہ بھی سمجھا جائے کہ اس نے رسول کا لفظ خود موسیٰ علیہ السلام کے استعمال کیا ہے, تو یہ پھر اس کی ایک اور بھی بڑی ہوئی مکاری ہے. اس نے تو موسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو فریب میں مبتلا کرنے کی یا ان کو ذہنی طور پہ ایسا بات بتانے بلانے کی کوشش کی کہ بس اپنا کرشمہ سمجھ کر وہ بھی پھول جائیں, اور پھر اپنا وہ بھی انسان ہوتا ہے نا کہ بالکل اپنی بات سن کے اور فخر سے سوچ سکتا ہے کہ میں تو کیا کچھ ہو گیا. تو یہ اس نے سارے معاملے کو سامری نے فریب ہی کی حیثیت سے پیش کیا ہے. قرآن یہ کہتے ہیں بڑا اس نے فریب کیا, اور یہاں پہ موسیٰ السلام کو یا جبرائیل السلام کی کہتا ہے جو اس کی کرامت کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا ہے, تو وہ اس نے یہ حرکت بھی کی. تو یہاں پھر بتایا گیا کہ پھر موسیٰ صاحب نے کہا قال فاذهب فإن لك بالحیات ان تقول لا مساس, پھر اس کو بتا دیا گیا کہ یہ اب زندگی تو یہاں سے چلا جا اور زندگی بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھے چھوو نہیں,
یعنی تیری سزا یہی ہے کہ تو زندگی بھر لوگوں سے یہی کہے گا کہ مجھے چھونا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے سے اس سے تعلقات توڑ دے، سارا بائیکاٹ، اس سے کوئی بات بات کرے گا نہیں. اس کو ایک اچھوت بنا کے رکھ دیا گیا، اور ذمہ داری بھی اسی پر ڈال دی گئی کہ ہر شخص اس کو خود اچھوت سے اپنے آگاہ کرے گا کہ میں اچھوت ہوں، مجھ سے دور ہی رہو. تو یہ ہے کہ لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی شاید لگتا ہے کہ اسے گمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر اس کو کوئی کوڑ کا مرض اس کو مبتلا کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جس طرح جسمانی کوڑ والا مریض لوگوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس کو اسی طرح اس کو بھی الگ کر دیا گیا. تو یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ جی اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اس کو ایسی سزا دی گئی کہ وہ خود ہی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ اس میں یہی ہوا کہ پھر اس کو جو بھی اس کو چھوتا، اس کے اللہ مساس جو بھی جو قریب جاتا تو اس کو بیماری سے جو بھی قریب جاتا اس پہ اللہ مساس وہ کہا کرتا تھا. تو اس کو جب بھی کوئی کسی کو چھوتا تو پھر دونوں کو شدید بخار ہو جاتا. تو اس لیے وہ کسی آدمی کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھتا تو خود ہی وہاں سے دوڑتا اور چیخ رہتا کہ میرے قریب نہ ہو. چنانچہ پھر وہ پھر شہر سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، اور پھر جانوروں سے کی زندگی گزارنے لگ گیا، اور اسی حال میں مر گیا. تو یہ تو دنیا کی سزا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری کو دی، اور عذاب آخرت کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آ جائے گا تو اسے عذاب بھگتنا پڑے گا، اور کس صورت میں اسے بچ نہ سکے گا. تو یہ بتایا کہ پھر اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا. جو حرکتیں کرتے ہیں اس نے کچھ عرصے کے لیے تو اپنے آپ کو کیا کچھ منوا لیا، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار اور قیامت کے دن تو اس نے ہونا ہی ہے. یہاں یہ بھی کہ بتا دیا گیا کہ اب تو دیکھ، فَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تَخْلُفَهُ، یہ وعدہ ہے جو تجھ سے ہٹایا نہیں جائے گا. یعنی یہ ہٹایا نہیں جائے گا، مطلب ہے کہ تجھے سزا ضرور ملے گی. تجھے سزا جو ہے وہ آخرت میں ملے گی، اور یہاں بھی تیرے لیے سزا ہی ہے. تو یہاں پھر یہ بتایا گیا وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور تو دیکھ تیرے اس الہ کو، تیرے معبود کو دیکھ جس کے تو مجاور بن کے بیٹھا رہا، جس کے آگے تو جم کے بیٹھا رہا کہ ہم اس کے ساتھ کرتے کیا. لُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور ہم اس کو ضرور بضرور ہم اس کو جلا دیں گے، پھر اس کی راہ کو دریا میں بہا دیں گے. تو یہ اس کا بتایا گیا کہ اس کا انجام پھر ہم نے ایک یہ بتا دیا گیا کہ جس کے آگے تو ہر وقت جھکے رہتے تھے، ہم اسے جلا کر مٹی بنا دیں گے، اور اس کے راگ جو ہے وہ سمندر پھینک دیں تاکہ اس کا کوئی نشانی باقی نہ رہے. پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جو سامریہ جو دیگر جو لوگ اس کو پوجنے والے تھے تو پھر پتہ بھی چل گیا کہ ان کے کیا صورت ہے، ان کے کیا حالات ہیں. تو پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو، در حقیقت تمہارا الہ تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسع کل، اور اسی نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا. یعنی یہ تمہارا وہ معبود نہیں ہے، مستحق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے. جو باقی تمام جہان تو اس کا محتاج ہے، اسی کے ماتحت ہے. ہر چیز کا عالم وہی ہے. اس کے علم نے تمام مخلوق کا احاطہ کر رکھا ہے. ہر چیز کی گنتی اسے معلوم ہے، ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے. ہر پتے کو اور ہر اس دانے کا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، بلکہ اس کے پاس اس کی کتاب میں لکھا وہ موجود ہے. زمین کے جتنے بھی جاندار ہیں ان کی روزیاں وہی پہنچاتا ہے، سب کی جگہ اسے معلوم ہے، سب کچھ کھلی اور واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے تو وہ تو سب پر محیط اور سب پر حاوی ہے. تو یہ اس کو بتا دے کہ اللہ تو وہ ہے جو یہ اس کی صفات ہیں. یہ جو تم نے بنا کے رکھا تو اس کو تو ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا. جس طرح کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ سَيَتَغَاوَنُ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینوں کی باتیں کو بھی خوب جاننے والا ہے. اذا سورہ انعام میں ہم پڑھا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے بعد غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ خشک اور سمندر میں وہ اسے جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں. وَلَا رَطَبٍ، اور نہ کوئی تر ہے. وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی خشک. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ایک ایک دانے کا بھی ایک ایک چیز کا پتہ
ہے کہ وہ زمین کے اندھیروں میں یا زمین کے نیچے یا خشک زمین میں یا تر میں جہاں موجود ہے وہ اللہ ہے۔ اصل میں اللہ تو وہ ہے جس چیز کو ہر چیز کا علم، اور اس کے علم کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کے روزیاں بھی پہنچاتا ہے، اس کو روزی دیتا ہے، اس کی تکالیف کو دور کرتا ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، جو ہماری مطالبات ہوتے ہیں، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم کی وجہ سے ہی ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان یا جو کوئی بھی اسے کیا مانگتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ الہ ہے، یہ جو تم نے بت بنا کر رکھ دیا اس کو کوئی الہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی اختیار دیا ہی نہیں۔ اسے جب بھی پکارو اسی کو پکارو، جب بھی مانگو اسی سے مانگو، اس کے سوا کسی سے کوئی حاجت نہیں، کوئی حاجت نہیں کرنی چاہیے، کوئی دعا کسی سے مانگنی نہیں چاہیے، کسی سے کچھ بھی نہ مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ ہی پر، اسی پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ساری حاجات کو پورا بھی کر دے، اور ہمیں علم پہ جو سیکھ رہے ہیں اس کو سیکھ اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم کا سکھایا بھی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔